شروع کرتا ہوں اس رب ذو الجلال کے نام سے جو سورج کو مشرق سے طلوع اور مغرب پر غروب کرتے ہیں۔ میرا نام اجمل خان ہے اور میں لاء میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کو ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے جرائم ہوتے رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی قابل دست اندازی جرم ہوتا ہے تو اس میں آلریڈی جو ہے نا ایف آئی آر درج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ قابل دست اندازی جرائم میں پولیس جو ہے وہ بغیر مجسٹریٹ کی پرمیشن کے جو ہے ایف آئی آر درج کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ایف آئی آر درج کرنا بھی جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے بھی آپ جو ہے کوئی مطلب کافی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشنز وغیرہ یہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر مخالف جو فریق ہیں اگر وہ طاقتور ہے، پاورفل ہے، تو وہ انویسٹیگیشن پر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سارے پولیس آفیسر جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے یا وہ آنیسٹی کے ساتھ یا ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کر رہے، یہ بھی میرا مقصد نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک سسٹم چل رہا ہے جس میں زیادہ تر جو پاورفل لوگ ہیں، جو جاگیردار ہیں، فائنینشلی اسٹرانگ لوگ ہیں، جو پولیٹیکل ایفیلیشن جن کی زیادہ ہے، تو وہ عام طور پر ہمارے ہاں تھانوں پر اور مختلف جو اپنے سورسز کو استعمال کر کے جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر درج کرنے بھی جو ہے نا وہ مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن سے بھی بندہ جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا کہ انویسٹیگیشن کس طرح ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو کہ جس سے قابل دست اندازی جرم جو ہے وہ ثابت ہوتا ہو، جو کہ ایک قابل دست اندازی جرم ہوا ہو، اور آپ جو ہے نا وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو کہ پولیس ایف آئی آر درج کرے گی یا نہیں کرے گی، یا اگر پولیس ایف آئی آر درج کرے گی تو انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے نہیں کرے گی، تو اس سلسلے میں میں آپ کو ایک الٹرنیٹ جو ہے نا وہ ریمیڈی بتا رہا ہوں کہ ایف آئی آر کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس کون سی ایسی اپرچونٹی ہے، کون سا ایسا ہمارے پاس کون سا ایسا جو ہے ایک فورم ہے جہاں پر ہم جا کر اپنی فریاد جو ہے وہاں پر ہم بتا سکتے ہیں، درج کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم میرے اس لیکچر میں جو ہے نا اسی کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ ایف آئی آر کے علاوہ آپ کے پاس کون سی آپشن ہے، آپ کہیں جا سکتے ہو، کہیں پر بھی جو ہے نا اپنا استغاثہ، اپنا کمپلینٹ جو ہے وہ درج کر سکتے ہو۔ تو اس ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا۔ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ دیکھو عام طور پر ایف آئی آر جو ہے وہ سی آر پی سی کے سیکشن 154 کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے، لیکن ایف آئی آر کے علاوہ استغاثہ جو ہے وہ کمپلینٹ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ سی آر پی سی کے سیکشن 200 کے تحت کسی بھی متعلقہ مجسٹریٹ کے اس کے کورٹ میں بھی آپ فائل کر سکتے ہو، آپ درج کر سکتے ہو۔ عام طور پر کمپلینٹ جو ہے وہ سی آر پی سی کے سیکشن 200 کے تحت جو ہے وہ درج ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قابل دست اندازی جرم ہو تو آپ اس سلسلے میں آپ جو ہے نا وہ مجسٹریٹ، متعلقہ مجسٹریٹ ہے جو آپ کا ایریا ہے، جو آپ کا جورسڈکشن بنتا ہے، وہاں اسی مجسٹریٹ کے پاس آپ جا سکتے ہو، وہاں پر آپ کمپلینٹ جو ہے وہ درج کر سکتے ہو۔ عام طور پر جب بھی کوئی مستغیث جو ہے نا کمپلینٹ درج کرتا ہے تو مجسٹریٹ جو ہے وہ سی آر پی سی کے سیکشن 190 کلاس 1 کے تحت یہ دیکھتا ہے، اس کی کگنیزنس لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ ان کو ایگزامن کرتا ہے کہ ان کے ڈومین میں آتا ہے یا نہیں، یا کیا جو جرم ہوا ہے اس سے قابل دست اندازی جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا مطلب اس کے علاوہ جو ہے کوئی جرم اس کے علاوہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو وہ ان کو ایگزامن کرتا ہے، ایگزامن کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو جرم ہوا ہے کیا ان کے ڈومین میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر ان کے ڈومین میں آتا ہے تو ان کو خود پروسیڈ کرتا ہے، اگر ان کے ڈومین میں نہیں آتا تو پھر وہ سیشن کورٹ میں جو ہے اسی کمپلینٹ کو جو ہے نا وہ وہاں پر ان کو ریفر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کمپلینٹ کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے سیشن کورٹ میں کمپلینٹ درج نہیں کر سکتے، یہ انلیگل پروسیجر ہے، بلکہ آپ نے مجسٹریٹ کو کورٹ میں جو ہے نا کمپلینٹ درج کرنا ہوتا ہے۔ تو کمپلینٹ جسے آپ نے درج کر لیا
تو ریٹن میں آپ نے ایک بیان جو ہے نا وہاں پر مجسٹریٹ کے کورٹ میں آپ نے ایک بیان وہاں پر ریکارڈ کروایا. تو جب آپ بیان ریکارڈ کرواتے ہو تو پھر اس میں آپ کا سائن بھی جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے, مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے, خود اس کو مجسٹریٹ جو ہے نا وہ ریکارڈ کرواتا ہے, وہ خود بھی اس پر سائن کر لیتا ہے, اور پھر وہ ایک سمن جاری کرتا ہے مجسٹریٹ CRPC کے سیکشن 204 کے تحت, تاکہ کہ ملزمان کے خلاف کہ ملزمان کو جو ہے وہ کورٹ میں جو ہے نا اسی ڈیٹ کو انہوں نے پیش ہونا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب ملزمان کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی قابل دستاندازی, اگر کوئی قابل ضمانت جرم ہو تو ان سے ضمانت وغیرہ جو ہے نا جمع کیا جاتا ہے, تاکہ وہ مزید پیشیوں پر, مزید ڈیٹس پر جو ہے جو تاریخ ہے ان پر آ سکے. اور اگر ناقابل ضمانت جرم ہو تو ملزمان کو جیل کسٹڈی میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں کچھ عدالتی نظائر کی روشنی میں بھی کچھ ججمنٹس ہے ان کی ریفرنسز دیتا ہوں کہ کون سا سٹیپ جو ہے نا کب کرنا ہے, اور ان کے لیے جو ہے نا عدالتی نظائر کون کون سے ہیں. تو یہ ہے کہ مستغیث کے بیان درج کروانے کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ مستغیث کے بیان درج کروانے کے بعد طلبی ملزمان کی جا سکتی ہے, انکوائری کرنا لازمی نہیں ہے. مطلب مستغیث نے بیان درج کروایا تو ملزمان کو کال کیا جاتا ہے, ان میں انکوائری کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی. کیس لا بتا دیں تو 2014 YLR پیج 1791. اس کے علاوہ جو ہے استغاثہ جو ہے دائر کرنے کا کوئی میعاد مقرر نہیں ہے, لیکن تاخیر کی وجہ سے اگر آپ کوئی کمپلینٹ درج کرتے ہو تو اس میں جو ہے وہ شک و شبے کی گنجائش زیادہ رہتی ہے. اس لیے جو ہے آپ نے ٹائم کے ساتھ, جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ نے ٹائم کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپلینٹ درج کرنا ہے. کیس لا بتا دیتا ہوں 2018 MLD پیج 26 کلاس C میں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جب ایک بار مجسٹریٹ اس بیان کو ایگزامن کرے گا آپ کے بیان کو, پھر کسی بھی کورٹ میں بھیجنے کے بعد, مطلب کہ اسٹیشن کورٹ میں انہیں بھیجنا ہے, پھر دوبارہ ایگزامن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ مجسٹریٹ یہ بھی دیکھتا ہے اور ایگزامن بھی کرتا ہے, خود کو مطمئن کرتا ہے کہ کیا بادی نظر میں کیس بنتا ہے یا اسی عدالت کا وقت ضائع کرنا ہے. کیس لا بتا دیتا ہوں PLD 1996 کراچی پیج 253 میں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے عام طور پر کمپلینٹ کو جو ہے وہ ریٹن فارم میں لایا جائے گا, ریٹن فارم میں اس کو ریکارڈ کیا جائے گا. مجسٹریٹ اور جو کمپلینٹ ہے دونوں ان پر سائن کرے گا. کیس لا بتا دیتا ہوں PLD 1959 لاہور پیج 186 میں لکھا ہوا ہے. کورٹ یہ بھی دیکھتی ہے کہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر کیس نہیں بنتا ہے تو اس کو ڈسپوز اپ کیا جاتا ہے, کیونکہ عدالت کا ٹائم جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو کیس لا بتا دیں 2001 PCR پیج 914 میں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ مجسٹریٹ جو ہے وہ IO کی بھی ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ آپ جا کے اس کیس کی انکوائری کرے یا اس کیس کی انکوائری کرے اور ملزمان کو اریسٹ بھی کرے. کیس لا بتا دیتا ہوں 2003 YLR پیج 1316 میں لکھا ہوا. اس کے علاوہ جو ہے اگر سیشن کورٹ میں کیس ہو تو سیشن جج جو ہے وہ ڈائریکشن دے سکتا ہے SHO کو 22B CRPC کے تحت کہ آپ جو ہے نا FIR درج کرے اور ملزمان کو اریسٹ کرے. کیس لا بتا دیں تو PLD 2002 کراچی پیج 328 میں لکھا ہوا. جیسا میں نے بتا دیا کہ کمپلینٹ کو جو ریٹن فارم میں لایا جاتا ہے اور اس بیان پر مستغیث اور جج صاحب جو ہے وہ دونوں جج صاحبان جو ہے نا ان پر سائن کرتے ہیں. کیس لا بتا دیتا ہوں PLD 1959 لاہور پیج 186 میں لکھا ہوا ہے. اگر ایک مرتبہ آپ نے کمپلینٹ کو وڈرا کر دیا, ملزم ایکویٹ ہو گیا, تو آپ دوبارہ اس کمپلینٹ کو آپ دوبارہ اسی کورٹ میں یا کمپلینٹ کو دوبارہ آپ درج نہیں کر سکتے. کیس لا بتا دیتا ہوں 2001 PCRLJ پیج 914. اس کے علاوہ جو ہے ڈائریکٹ کمپلینٹ میں مجسٹریٹ خود بیان ریکارڈ کرے گا, کوئی کلرک یا ایڈیٹر وغیرہ جو ہے وہ بیان کو مطلب ریکارڈ نہیں کروائے گا, بلکہ مجسٹریٹ صاحب جو ہے نا انہوں نے خود اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کروانا ہوتا ہے. تو دیکھو یہ میں نے آپ کو ایک کمپلیٹ پروسیجر بتا دیا کہ اگر FIR درج کرنے میں آپ کو کوئی دشواری ہو رہی ہے, آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو, تو آپ کے پاس نیکسٹ آپشن کیا ہے, کمپلینٹ کا آپ کے پاس آپشن ہے. آپ ڈائریکٹلی مجسٹریٹ کو کورٹ میں کمپلینٹ کریں, کوئی بھی قابل تنازع جرم ہوا ہو آپ ڈائریکٹلی وہاں پر کمپلینٹ کریں. کمپلینٹ آپ نے کر دیا تو آپ کا کیس کا پروسیجر سیم ہوگا, وٹنس وغیرہ ہوگی, ساری چیزیں ہوگی. تو یہ ہے آپ کے یہ ہے کہ آپ کو ایک اور فورم آپ کو اویلیبل ہے. اگر آپ پولیس کے اثر انداز ہونے سے آپ ڈرتے ہو, آپ کا انویسٹیگیشن پر جو ہے نا اعتماد نہیں ہے, تو آپ ڈائریکٹلی کمپلینٹ کر سکتے ہو کورٹ میں اور آپ کی بات بالکل سنی جائے گی. آپ کے پرابلمس کو جو ہے وہ سولو کیا جائے گا, آپ کو آپ کا رائٹ جو ہے وہ ضرور ملے گا. تو تھینک یو سو مچ.